إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 6 اگست 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 156 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. پچھلی دفعہ ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 74 کے اوپر کنکلوڈ کیا تھا، جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے ان کی کیا گفتگو ہوئی وہ مکمل ہوئی تھی. ابھی اس گفتگو کا کچھ حصہ باقی ہے جو انشاءاللہ تعالی آج ہم ڈسکس کریں گے. گفتگو کنکلوڈ اس پہ ہوئی تھی کہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں، اور اسی لیے وہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے تھے ان کے لیے. جب انہوں نے وہ بچڑا کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو دل میں خوف محسوس ہوا کہ شاید یہ مجھے نقصان پہنچانے کی غرض سے آئے ہیں، کیونکہ اگلے زمانوں میں جو شخص کسی کا نمک نہیں کھایا کرتا تھا تو وہ اس کے ساتھ دشمنی کے لیے آیا ہوتا تھا، کیونکہ اتنی غیرت لوگوں میں تھی کہ اگر ہم نے کسی کا نمک کھایا تو اسے نقصان نہیں پہنچانا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ فورس کیا کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے آئے ہیں، لیکن پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے. تو اس سے علم الغیب کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تک نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں. اور اسی میں ان فرشتوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دی تھی، ان کے بیٹے کی، جو سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی، ان کے لیے ایک بڑی حیران کن چیز تھی. اور اس کے بعد ان کے پوتے یعقوب کی بشارت بھی ساتھ ہی سنا دی. بس جب یہ پوری گفتگو ہوئی اور تھوڑا سا ایک ماحول بنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سٹیبل ہوئے کہ یہ فرشتے ہیں تو ظاہر ہے کسی کام سے آئے ہوں گے. تو پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو قوم لوط کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اب وہ ذکر آگے چلے گا. آیت نمبر 74 پہ ہم نے کنکلوڈ کیا تھا، لیکن اسی سے دوبارہ شروع کریں گے تاکہ اس کا ربط بن جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فلما ذهب عن ابراہیم الروع، اور جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا، وجاءته البشرا، اور انہیں بیٹے کی خوشخبری مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ قوم لوط کے بارے میں فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے ہی رحم دل تھے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع لانے والے تھے ہر حال میں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو طبیعت کی نرمی تھی، اس کا یہ تقاضا تھا کہ برباد تو قوم لوط ہونے لگی ہے اللہ کی نافرمانیوں کے سبب، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر ترس آیا تو وہ فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے۔ بس اس جھگڑے کا ذکر اتنا ہی قرآن کے اندر آیا ہے۔ تورات میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے ڈسکشن شروع کی کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر 10 بندے بھی وہاں ایمان والے نکلے تو تم وہاں عذاب نہیں بھیجو گے۔ تو اپنی طرف سے تو سب سے چھوٹا پاسبل فگر بتایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ فرشتوں نے کہا کہ جی 10 بندے بھی اگر وہاں ایمان والے ہوئے تو ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ حالانکہ فرشتے کیا کمٹمنٹ کر سکتے تھے؟ فرشتوں کو تو جو اللہ نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے وہ انہوں نے پوری کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مشورہ انہوں نے کہاں سے ماننا تھا؟ بس وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے چلو سرکار تھوڑے کہنے تھے ٹھیک ہے، حالانکہ پتہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھا اور پتہ فرشتوں کو بھی تھا، صرف ان کی طبیعت کی نرمی تھی تو فرشتے انہیں انٹرٹین کر رہے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدشہ ہوا کہ لگتا ہے 10 بھی کوئی نہیں ہے، ایویں نہیں راضی ہوئے، تو انہوں نے کہا نہیں 10 نہیں 5، انہوں نے کہا سرکار ٹھیک ہے 5 بھی ہوئے نا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ 5 بھی نہیں نکلیں گے، تو وہ ٹوٹل 3 بندے تھے، ایک حضرت لوط علیہ السلام اور 2 ان کی بیٹیاں، بیوی بھی کافرہ۔ اب فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ پلان کر کے سارا بھیجا ہوا تھا نا کہ ان 3 کو بچانا ہے، باقی سب کے سب رگڑے میں آ جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے کمٹمنٹ کر لی کہ ٹھیک ہے جی، جس طرح یہاں پہ بھی لوگ جی آ جاؤ جی انجینئر صاحب ملاقات کرا دیں گے، او بھائی میں تو ویسی ملاقات کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں، کسی کے ریفرنس سے تو نہیں وہ ملاقات کر رہا ہوتا، لیکن وہ لوگ اپنے طور پہ اپنے پرسنل تعلقات نبھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہاں جو بھی ہے اس سے ملاقات ہو جاتی ہے ٹائم پہ انٹر ہو سنڈے والے دن۔ تو فرشتوں نے بھی کہا چلیں ابراہیم خلیل اللہ ہے، تھوڑی ان کے ساتھ لیک سلیک، اللہ کے محبوب ترین بندے، اس کائنات کے اندر رسول اللہ کے بعد سب سے محبوب ترین پرسنالٹی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ہمارا خود دین ابراہیمی ہے اور خود ہمارے نبی علیہ السلام دین ابراہیمی کے اوپر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 5 بندے بھی ہوئے نا حضرت، ہمارا وعدہ تو آڈا منہ رکھ دیں، چھوڑ دیں گے اس قوم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہاں پہ ذکر کیا، تورات میں یہ پورا واقعہ ملتا ہے اور وہ فٹ ان بیٹھتا ہے۔ تورات میں جو ڈیٹیلز قرآن کے واقعات کی آئی ہیں اور وہ اس سے ٹکراتی نہیں ہے تو ایکسپلینیشن کے طور پہ ہم اسے کوٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ ایک سورس ہے۔ یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا اعرض عن ھذا، اس بات کو آپ رہنے دیں، زیادہ اس میں جھگڑا نہ کریں۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک یہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے۔ وہی بات جو میں نے کہی تھی نا کہ وہ بیچارے کیا کمٹمنٹ کر سکتے تھے، این ممکن ہے کہ وہ 5 کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو پھر خیال آیا اور پھر وہ آگے بڑھے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت بس یہ رہنے دیں، اب یہ اللہ کا ہی حکم ہے، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ان پر آ کر رہے گا وہ عذاب جو کہ اب ٹلنے والا نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ، تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کی وجہ سے بڑے پریشان ہو گئے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور انہوں نے کہا کہ آج تو میرے لیے بڑی مصیبت کا دن ہے۔
آپ سب لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے جاتے یہ بتایا کہ ہم آپ کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں، تو اس لیے بیچارے وہ پریشان ہو گئے۔ نہیں، لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، مدنی پرینک۔ ان کو بھی نہیں بتایا، وہ انسانی شکل میں گئے۔ تو پھر لوط علیہ السلام پریشان کیوں ہوئے؟ وہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اور لوط علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہمان بن کے یہاں رکنا چاہتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا تو ہم واپس اپنے علاقے میں جائیں گے تو پہنچ نہیں سکتے۔ اب لوط علیہ السلام کو تو اپنی قوم کے کرتوت پتہ تھے، انہوں نے کہا یار یہ ان کو اگر میں رکھوں گا اپنے پاس تو پھر میری قوم کے لوگ آ جائیں گے اور ان بچوں کے ساتھ کیا کریں گے، یعنی وہ جو مدرسے کے علماء آ جائیں گے اور مدرسوں کے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے دکھی ہوئے۔ انہوں نے کہا آج تو یہ بڑا مصیبت کا دن میرے اوپر آ گیا ہے، میرے پاس نہ تو کوئی ایسی فورس ہے کہ میں ان کی حفاظت کر سکوں، میں اکیلا بندہ ہوں، نہ میں عبد القادر جیلانی کی طرح نگاہ مار کے اپنی قوم کو ہلاک کر سکتا ہوں، میں کروں گا کیا؟ اس وجہ سے وہ پریشان ہوئے۔ وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ پھر وہ یہاں تک کہیں گے کاش میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، میں اپنے مہمان تو وہاں ٹھہرا لیتا کہ میری قوم کے لوگ ان مہمانوں تک نہ پہنچتے۔ بس وہ بیچارے پریشان ہیں۔ اب ان کو تو نہیں پتا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ہیں، اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا، آج بھی نہیں ہوتا، یعنی اس زمانے میں جھوٹے والا بھی نہیں ہوتا تھا جب تک کہ بتا نہ دیا جائے۔ بس وہی جس کا خطرہ تھا وہ ہو گیا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، مہمانوں کی خبر جب قوم تک پہنچی تو وہ پہنچ گئے وہاں پہ۔ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑے دوڑے آئے ان کے پاس قوم لوط کے لوگ۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے یہ برے کام کیا کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمُ، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے ایک پاکیزگی کا رشتہ ہے، تم میاں بیوی کا ریلیشن شپ قائم کرو، اور یہ والا جو معاملہ ہے اس کو جانے دو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، خوف کھاؤ اللہ کا، ڈر جاؤ۔ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کی کہ وہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے سٹوری۔ بھائی اگر حضرت لوط علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے یہ جو مہمان ہے یہ تو ان کو تباہ کرنے آئے ہیں، تو ان مہمانوں کے لیے اپنی قوم سے تو لجاجت کے ساتھ ریکویسٹ نہ کر رہے ہوتے کہ یار میرا خیال رکھو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ تو یہ بالکل جو دوسری جگہ پہ ذکر آیا تھا قرآن میں اور تفصیل کے ساتھ تورات میں، وہ فٹ ان بیٹھ رہے ہیں اس میں۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی شریف انسان نہیں موجود جو میری بات کے اوپر دھیان دے، کوئی سمجھدار انسان نہیں ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک، تو انہوں نے کہا کہ لوط تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری قوم کی بچیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، من حق، کوئی اس میں ہم اس حوالے سے کوئی معاملہ نہیں چاہتے، ہمارا تو معاملہ کچھ اور ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، تو پھر اس وقت افسوس سے لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس کوئی ایسی طاقت، کوئی فورس ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لیتا اور اپنے مہمانوں کو ان کے فتنے سے بچا لیتا۔ اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام دلگیر ہو گئے اس وجہ سے، تو پھر انہوں نے ڈسکلوز کر دی اپنی آئیڈینٹی۔ قالوا یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے رسول ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں کیا انہوں نے نقصان پہنچانا ہے؟ اب تو ان کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہماری وجہ سے یہ آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو آپ نکل جائیں اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کر، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ نے کسی کے بارے میں بھی محبت کے ساتھ التفات نہیں کرنا کہ فلاں بندہ تو بیچارہ ویسے ہی ورگلایا گیا، وہ تو بڑا شریف آدمی تھا، بس ان کی ہتھے چڑھ گیا۔ اب آپ نے کسی کے لیے کوئی بھی التفات والا معاملہ نہیں کرنا۔ اب کوئی بھی تم میں سے مڑ کے نہیں دیکھے گا، الا امرأتک، ہاں آپ جب یہ اپنے ایمان والوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے، اور ایمان والے کیا تھے؟ 2 بیٹیاں تھیں، تو آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ہاں صرف آپ کی ایک بیوی ہے، وہ آپ کے ساتھ جانے میں کامیاب نہیں ہوگی، وہ نکلی ضرور تھی لیکن اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہائے میری قوم، اس کے حصے کا پتھر بھی اسے لگا، وہ بھی مر گئی، چونکہ وہ بھی کافرہ تھی۔ یہ 2 پیغمبر ایسے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، جن کی بیویاں کافرہ تھیں، قرآن میں ذکر ہوا۔ اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، بے شک وہ عذاب آپ کی اس بیوی کو بھی پہنچ کر رہے گا جو دوسروں کو آنے والا ہے۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، بے شک عذاب کا وعدہ جو ہے وہ بالکل صبح کے وقت ہوگا، یعنی سحری کے قریب۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، اور جو صبح کا وقت ہے وہ بالکل اب قریب آ چکا ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ یعنی یہ رات کے آخری پہر وہ نکلے تھے، جب پوری قوم جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی خواب غفلت میں، اور آپ کو پتہ ہے فجر سے 1 گھنٹہ پہلے تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جو مریض پوری رات کھانستے رہتے ہیں ان کو بھی اس وقت نیند آ جاتی ہے، وہ ایک ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو جب پوری غفلت کا ٹائم ہوگا نا، اس وقت ان کے اوپر آئے گا عذاب۔ اب ان کی قوم کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ نے بہرحال اپنی بیٹیوں کو لے کے نکلنا ہے، تو لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی لے کے نکلے، لیکن اس کی قسمت میں چونکہ عذاب لکھا تھا، وہ کافرہ تھی، وہ اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ اس نے جب چیخو پکار کی آواز سنی، جب پتھروں کی بارش ہوئی اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے حصے کا پتھر بھی اسے لگا۔ یہ قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ ہر بندے کے حصے کا پتھر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا تھا کہ یہ اس کے حصے کا پتھر ہے جو اسے جا کے لگنا ہے۔ ویسے پریکٹیکلی اس کی ایک ریزن ہوئی، وہاں پہ ایک بہت بڑا آتش فشاں پھٹا، اس میں سے پتھر نکلے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا، کوئی ظاہری سبب تو بن جاتا ہے اس حوالے سے۔ ہوائی جھکڑ کا چلنا اور اس کی وجہ سے قوم ہود کا ہلاک ہونا وہ ایک ظاہری سبب تھا، لیکن وہ اللہ کی مرضی سے سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، تو بس جب ہمارا حکم میں عذاب آ پہنچا، جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے جو اس بستی کی بلندی تھی اسے پستی کی طرف کر دی، یعنی پوری کی پوری بستی الٹ دی۔ جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور ہم نے آسمان سے ان پر برسائے پتھر، اوپر سے پتھر برسائے آگ میں پکے ہوئے، پے در پے، وہی آتش فشاں کے جو شعلے تھے وہ ان کے اوپر ہر بندے کے حصے کا جو پتھر ہے اسے لگا۔ مصومۃ عند ربک، اور وہ نشان زدہ تھے آپ کے رب کی جانب سے۔ یہ وہ جملہ آ گیا جو میں کہہ رہا تھا نا، ہر پتھر کے کوآرڈینیٹس ڈیفائن تھے کہ یہ پتھر فلاں شخص کے نام کا ہے، یہ فلاں شخص کے نام کا ہے، اسی کو جا کے لگنا تھا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور لوط کی بستی ان اہل مکہ جو کہ ظالم ہے ان سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی ان کی تباہی کے اثرات اہل مکہ بھی اپنے سفر کے دوران دیکھ لیا کرتے تھے جب وہ تجارت کے لیے شام کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ باقی یہ جو قوم لوط کے حوالے سے میری مختلف ویڈیوز ریکارڈ ہیں تفصیل کے ساتھ، سورۃ الاعراف میں جب
آیات آئی تھی تو میں نے اس وقت تفصیلی گفتگو کی تھی، آلموسٹ کوئی 40-50 منٹ کی، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قوم لوط والا عمل، اور اس حوالے سے جو احادیث آئی ہیں وہ میں نے ساری کی ساری اس میں ڈسکس کی ہیں، آج میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی جانب ہم نے انہی کے بھائیوں میں سے شعیب کو بھیجا۔ اب شعیب علیہ السلام بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ بنی اسرائیل والی اولاد نہیں، ایک اور ان کی بیوی تھی، قطورہ ان کا نام تھا، ان کی اولاد سے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف ان کو بھیجا۔ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، اور قوم لوط کی تباہی کے بعد کا زمانہ ہے۔ قوم لوط کی تباہی تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، کیونکہ وہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام۔ یہاں پر قوم شعیب کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ آیا کہ ان کے اندر کیا خرابیاں موجود تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو ان کے لیے منجی اور ہادی بنا کر بھیجا، لیکن سوائے چند لوگوں کے میجورٹی نے ان کا انکار کیا، اور پھر ایک زوردار چیخ آئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو برباد کر دیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، میں اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں دیکھتا، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور کمی نہ کیا کرو ناپ میں اور تول میں۔ دیکھیں ہمیشہ سے دنیا میں دو ہی انسٹرومنٹ ہیں کسی چیز کو ماپنے کے لیے، یا چیزیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں۔ کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے، ویسے تولواں کپڑا بھی ملتا ہے فیصل آباد میں، وہ جو ریجیکٹڈ قسم کا ہے، لیکن عموماً کپڑا ماپا جاتا ہے میٹرز کے اندر، گزوں کے اندر، کہ اتنی لمبائی ہے اس کی۔ اس زمانے میں بھی ان کے اپنے ایک میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس ہوا کرتے تھے، یا تو چیز ماپ کے دی جاتی ہے یا تول کر۔ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں، دودھ جو ہے وہ تولا نہیں جاتا، یہ غلط العام ہے، ہم کہتے ہیں 1 کلو دودھ دے دو، وہ 1 کلو دودھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ 1 لیٹر دودھ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کا وزن کریں گے تو وہ 1 کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ دودھ گاڑھا ہوتا ہے بنسبت پانی کے، اگر وہ خالص دودھ ہے تو۔ ہاں بال نہ خالص بھی ہو پھر بھی پانی سے تھوڑا زیادہ ہی اس کا وزن ہوگا۔ تو 1 لیٹر پانی اور 1 کلو گرام پانی یہ برابر ہوتے ہیں۔ جو میئرمنٹ کے لیے انہوں نے بینچ مارک کیا وہ پانی کو کیا ہوا ہے۔ 1 کلو جو پانی ہے وہ جتنی جگہ گھیرتا ہے وہ 1 لیٹر کہلاتی ہے۔ اب پانی کو بنیاد بنا کے اسپیسیفک گریویٹیز چیزوں کی رکھی ہوئی ہیں، سونے کی 19.3 ہے، یعنی وہ پانی سے 19 گنا زیادہ وزنی ہے۔ تو پانی اور دودھ یہ آلموسٹ قریب ہے، کیونکہ دودھ 90% پانی ہوتا ہے۔ تو یا چیزیں ماپی جاتی ہیں تولی جاتی ہیں، تو دودھ بھی آپ کو ماپ کے دیا جاتا ہے۔ تولنے والی چیزیں، چینی آپ تول کے لیتے ہیں کلو گرامز کے اندر، فروٹ وغیرہ اکثر تول کے ملتا ہے، چند ایک فروٹس ہیں جو درجن کی تعداد میں، تو وہ جو درجن بھی ہوتے ہیں وہ بھی ماپے جا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ماپے جا رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی آپ گنتی کو گن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 کام وہ کرتے تھے کہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مت کمی کرو ناپ اور تول میں۔ اور دیکھیں آپ کی قوم تو ایسا کوئی کام نہیں کرتی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی سارے کام جو الگ الگ امتوں میں خرابیاں تھیں نا وہ ساری جمع کر کے ادھر آئی ہوئی ہیں۔ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس امت کی فضیلت باقی امتوں کے اوپر ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ وہ ساری خرابیاں بھی جمع ہو کے اسی امت میں آئی ہوئی ہیں۔ اور جو فضیلت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ صرف رسول اللہ کے ساتھ نسبت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضیلت یہ تھی کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام شفٹ ہوا تھا، وہ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اور جو اگلی امتیں تھی جو برائیاں کرتی تھی نا وہ ساری انہوں نے مستعار لی ہوئی ہیں،
وہ ساری برائیاں جو الگ الگ کسی قوم کے اندر تھی وہ جمع ہو کے اس قوم کے اندر اس امت میں آ چکی ہیں. تو مت کبھی کرو ناپ اور تول میں. انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑے خوشحال ہو. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، جبکہ میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں اس بات سے کہ عذاب نہ آ جائے تم پر ایسا کہ جو اس دن تمہیں گھیر لے گا. یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا. آپ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، میں تمہیں بڑا خوشحال دیکھ رہا ہوں، بڑے خوش پھر رہے ہو، اور مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ منڈے جاؤ گے تسی. یہاں پہ بھی جو آپ کو یہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں نا، اور لوگ بھی بڑی مثالیں دیتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، نماز ایک نہیں پڑھنی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہیں، بھائی لوگوں کو ملتے ہیں اور ہر وقت ہاسبک نظر آتے ہیں وہ، اور لوگ کہتے ہیں جناب بڑے ہی خوشحال ہیں جی، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے. تو وہ دنیاوی طور پہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے حضور پھینٹی لگنے والی ہے. تو یہ جو بظاہر خوشحالی آپ کو کسی کی نظر آ رہی ہے، یا کوئی شخص اپنے آپ کو خوشحال سمجھ رہا ہے، تو وہ اپنا انالیسس کرے کہ وہ خدا کے معاملے میں بھی کیا سیریس ہے کہ نہیں. اگر وہاں سیریس ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ سارے خوش لوگ نظر آ رہے ہیں بظاہر، لیکن انہوں نے اپنی آخرت کے عذاب کے اسباب کیے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ. تو عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا جو ان کی قوم کر رہی تھی، اور شعیب علیہ السلام کو عقل تھی. تو انہوں نے کہا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، جبکہ مجھے تو خوف لگا ہوا ہے کہ تم پر عذاب آ جائے گا اس دن جو کہ گھیر لے گا تمہیں. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم پورا کر کے ناپ اور تول دیا کرو انصاف کے ساتھ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو. پیسے پورے لیتے ہو تو چیز پوری دو. یہاں پہ بھی ہم اکثر یہ فروٹ بیچنے والوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر 200 روپے کلو آم وارے میں نہیں ہے تو آپ 300 روپے کلو ریٹ کر دو. لیکن 200 کا ریٹ لگا کر کلو میں بھی 1 یا 2 آم تم خراب ڈال دو تو ہمیں وہ تو 300 کے ہی پڑ گئے نا، کیونکہ وہ تو خراب ہو گئے، تو پورا کلو تو نہیں نکلا. تو بہتر ہے کہ بھائی تم 300 لے لو، لیکن ایک ایک دانہ ہمیں چھانٹ کے دو. قیمت اپنی مرضی کی لگاؤ، اور پھر جو تم طے کرتے ہو نا پھر اس اعتبار سے دو. کیونکہ اگر کوئی شخص مارکیٹ سے چیز لینے گیا فروٹ، تو وہ اس لیے تو نہیں گیا کہ وہ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے 1 کلو آم لینے ہیں جس میں سے پاؤ خراب ہوں اور 3 پاؤ صحیح والے، اور ایک پاؤ خراب دے دینا، اس کا میں ملک شیک بنا لوں گا. تو وہ جو خراب والے آم کا جو آپ نے ملک شیک بنانا ہے وہ تو بھائی 200 روپے کلو نہیں ہوگا، وہ تو پھر 100 روپے کلو بکے گا، سستا بکے گا، اور وہ الگ سے شیک بنانے والے لے جاتے ہیں دکانداروں سے. تو پھر وہ والا ریٹ لگاؤ نا. جب تم ریٹ لگا رہے ہو صحیح آم کا اور اس میں بھی داغی ڈال دیتے ہو تو یہ تو زیادتی والی بات ہے. تو انصاف کے ساتھ تولو اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ چیز تو صحیح دے رہے ہیں لیکن آپ نے اپنا ماپنے یا تولنے کا انسٹرومنٹ خراب رکھا ہوا ہے. جس طرح کہ اکثر جو پیٹرول پمپ ہے، آپ اگر 1 لیٹر پیمانے کے اندر ان سے 1 لیٹر پیٹرول لیں تو وہ 1 لیٹر پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح کا تو تجربہ ہم نے نہیں کیا ہوتا. آپ کر کے دیکھ لیں. اگر کوئی اس طرح کی چیکنگ والا بندہ آ جائے تو پھر انہوں نے 1 پمپ ایسا رکھا ہوتا ہے جس میں وہ پوری والی تول ہوتی ہے جو اکثر بند پڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں تسی اتھوں جا کے پروا لو، جس سے کوئی اور نہیں مرواتا. وہ اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ پورا لیٹر والا انسٹرومنٹ لیں جس کے اوپر نشان بنا، اور آپ پیٹرول پمپ والے سے کہیں کہ یہ میں لیٹر کا انسٹرومنٹ لے کے آیا ہوں، اس میں ذرا مجھے 1 لیٹر ڈال کے دو. اول تو اتنی بات کرنے سے آپ کو وہ آگے سے جس طریقے سے ڈیل کرے گا آپ کو پتا چل جائے گا. اور اگر وہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ آپ کو اس پیٹرول پمپ کہ اس والے سٹینڈ سے نہیں دے رہا ہوگا جہاں سے وہ باقیوں کو دے رہا ہے. اس کے لیے انہوں نے اگر 5 لگائے ہوئے یونٹ تو وہ 1 یونٹ آپ کو بند پڑا ہوگا، کہ اتھو جا کے پروا لو. اگر اسے یہ ہوا کہ یہ کوئی چیکنگ کے لیے آئے ہیں یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ادارے کے لوگ ہیں، یہ کام یہ کرتے ہیں. تو کم کر کے دینا یہ بھی بےایمانی ہے، اور پیسے پورے لے کر خراب چیز دینا یہ بھی بےایمانی ہے. دیکھیں یہ لوگ تو کم دیتے تھے نا.
ہماری قوم تو ایک ہاتھ آگے بڑھ چکی ہے کہ کام کیا دینا ہے؟ خراب دینا ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. بقیت اللہ خیر لکم، جو تھوڑی بہت بچت ہو جائے گی وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، ایماندار ہو. وما انا علیکم بحفیظ، اور دیکھو میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں. مراد یہ کہ میرا کام صرف تمہیں بتانا ہے، بتانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، تم عمل کرو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں عمل کرو گے تو اس کے بعد میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں تمہارا. قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب. اب وہی مینٹیلٹی جو آج کل بھی ہے لوگوں کی. اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان ہستیوں کی عبادت جو کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ اچھا بات دیکھیں ان سے یہ ہو رہی ہے کہ یار ناپ تول میں کمی نہ کرو اور بس ٹور پہنے. یہاں بھی آپ لوگوں کو بتائیں نا کہ ایک اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے. یہ 2-4 منٹ بات کرنا کہتے ہیں تسی ولیاں نہیں منتے، وہ بس ٹور پہن دینے. بھائی بات اللہ کی ہو رہی ہے، جا رہے اور پاسے ہو. اور پھر دیکھیں جذباتی رویے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے تو اس کے خلاف، اور تیری نماز نے تجھے یہی سکھایا ہے. ادھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا اے دینداری ہے تیری، داڑھی رکھ کے تو جڑا ہے ان ساڑھے وڈے غلط ہو گئے نا. سیم وہی چیز تو پیغمبروں کے ساتھ بھی. کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم تصرف نہ کریں اپنے ہی مال کے اندر. جو یہاں پہ بھی کہتے ہیں نا تو اپنی قبر ہی جانا ہے، میں اپنی قبر، میں مال لے کے آیا ہوں، میری مرضی، میں اسے کم ناپ تول کے بھیچوں یا پورا بھیچوں، تیرا کیا لینا دینا اس معاملے میں؟ جب اس کا مالک میں ہوں تو میری مرضی چلے گی. لیکن یہ تو آپ اگر اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بیچ رہے ہیں تو آپ کسی کا حق مار رہے ہو. انک لانت الحلیم الرشید، اور کہا کہ تم تو بڑے شریف النفس قسم کے انسان معلوم ہوتے ہو. اور یہ تنزیہ طور پہ کہہ رہے تھے کہ تو بڑا نیک بننا چاہتا ہے، تیری نماز تجھے یہ سکھا رہی ہے کہ تو لوگوں کے کاموں میں آ کے دخل دے. اے نماز جو کٹے تو. قال یا قوم، تو شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینہ، بھلا بتاؤ تو کہ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ، اور اس نے مجھے رزق دیا ہے، عقل دی ہے، ہدایت دی ہے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، عمدہ روزی اپنی طرف سے دی ہے حلال کی چاہے تھوڑی ہو. وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں وہی کام میں خود کرنے شروع کر دوں. ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، ما استطعت، جتنا مجھ سے ہو سکے. وما توفیقی الا باللہ، اور توفیق تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے. میں زبردستی ہدایت تمہیں گھوٹ کے تو نہیں پلا سکتا. علیہ توکلت والیہ انیب، اور میں نے اسی پر توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع لاتا ہوں. وَيَا قَوْمْ، اور اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، دیکھنا میری دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے. اگر مجھ سے کوئی چڑ ہو گئی ہے نا تو میری ذاتی دشمنی کی وجہ سے اپنا بیڑا غرق تو نہ کرو. اَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ، دیکھنا میری دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم وہی مصیبت دیکھو کہ جو پہلے قوم نوح نے دیکھی، او قوم ہود، یا ان کی نسل میں سے ہود علیہ السلام کی قوم نے، او قوم صالح، یا ان کی نسل میں سے آگے قوم صالح نے. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کا حشر تو تم سے کوئی زیادہ دور نہیں، تمہارے قریب ہی ہے اور زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا. کیونکہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام تو پری ابراہیمک ہیں، اور لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے. اچھا اب دیکھیں اس میں وہی پوائنٹ کی بات
یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو آپ کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہے نا، کچھ عرصے بعد وہ صحیح بات بھی کرے نا تو آپ کو وہ بات بھی غلط لگنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس شخصیت سے نفرت ہو جاتی ہے۔ منافقین کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا، نبی علیہ السلام سے ذاتی ضد اور عناد ان کو ہو گیا تھا، کیونکہ وہ حق قبول نہیں کرنا چاہتے تھے اور پھر بار بار وہ باتیں سننا پڑتی تھی تو کہتے تھے ہماری چھیڑ بنا لی، جس طرح مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہماری چھیڑ بنا لی ہے، بابت شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کو کسی اور انداز میں بھی کوئی بھی ایسی بات کریں جو ان کے مطلب کی نہیں ہے تو پھر اس شخص سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم اپنا بیڑا غرق کر بیٹھو، یہ تمہارے بھلے کے لیے میں کر رہا ہوں جو تمہیں سمجھاتا ہوں۔ ہم بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ہماری شکل سے چڑ ہے نا، آپ کو کس نے کہا کہ ہماری ویڈیو اسے شیئر کروائیں، آپ اسے آیت اور حدیث شیئر کروائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ضد پہ اڑے ہوئے لوگ ہیں نا وہ اس آیت اور حدیث سے بھی چڑ جائیں گے، حالانکہ اس وقت تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا، قرآن کو تم بھی مانتے ہو، حدیث کو تم بھی مانتے ہو۔ پھر آپ کے اوپر حقیقت کھلے گی کہ بیسیکلی ان کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، ان کے فرقوں کے ساتھ وہ عقیدت ہے کہ اس عقیدت کی بنیاد پہ یہ قرآن و سنت کو نہیں قبول کرنا چاہتے۔ جس طرح کہ قوم شعیب کیا کہہ رہی تھی کہ ہم تیرے کہنے کے اوپر اپنے بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ دیں، کیا تیری نماز نے تجھے یہ سکھایا ہے، اور دیکھنے میں تو بڑا شریف آدمی نظر آتا ہے اور کام تیرے یہ ہے۔ اور آگے جا کے پھر شعیب علیہ السلام کیسے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھنا مجھے پتا ہے کہ جو بندہ کسی کو برائی سے روکتا ہے نا وہ پیڑا بننا ہی ہے، جی یہ نیچرل چیز ہے۔ اچھی اچھی باتیں کرنے والے سب کو اچھے لگتے ہیں، لیکن برائی سے روکنے والا کسی کو نہیں اچھا لگتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فتوے بھی یہودیوں نے نکالے تھے، رومنز بت پرستوں نے نہیں نکالے، انہوں نے نکالے، کیونکہ وہ کہتے تھے تم حرام خور ہو، تم تورات کے کسٹوڈین بنے ہوئے ہو، اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، سود خور ہو۔ تو موسیٰ کی تعلیمات تو تم نے چھوڑ دی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے۔ تو ایک پیغمبر آگے یہ بات کر رہے ہیں تو مولویوں کو ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے کہا قتل کرو، یہ تو دجال ہے نعوذ باللہ، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی پیدائش معجزانہ ہوئی ہے، سب کچھ پتا تھا، پھر بھی ضد میں آگے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں شعیب علیہ السلام نے کہا میری دشمنی کے پیچھے ایسا نہ کرنا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور استغفار کرو اپنے رب کی طرف، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع لاؤ، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ ودود، بے شک میرا رب رحمت والا ہے اور محبت پیدا کرنے والا ہے، محبت ڈال دینے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، اب یہ ایک اور کانٹے کی بات آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ قوم شعیب کی جو یہ تین چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو کلیریفائی کریں گی کہ بالکل ریپلیکا ہو رہا ہے ہر جگہ۔ پہلا کیا بہانا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد غلط تھے، ہم انہیں چھوڑ کے تیرے پیچھے چلیں، یہ پہلا بہانا۔ دوسرا کہ تو بڑا سمجھدار آدمی تھا، تیری نماز نے تجھے یہ سکھایا کہ تو یہ کچھ کر، ہمیں تو اس معاملے میں اختیار ہونا چاہیے، ہمارا مال ہے۔ تیسری چیز کہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں مجھ سے چڑ ہو گئی ہے، اس کے پیچھے اپنا بیڑا غرق نہ کرو۔ اب چوتھی چیز اس سے بھی حیران کن ہے، قالوا یا شعیب، انہوں نے جواب میں کہا ہے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھ سکتے تمہاری باتوں کو، بہت کچھ تم نے کہہ لیا، جو کچھ تم نے کہا ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی۔ اب سمجھ تو ساری آ رہی ہے، تائیں تو جواب دے رہے ہو، سمجھ نہیں آئی ہے تو ایک ایک پوائنٹ کا جواب کیوں دے رہے ہو؟ صرف جان چھڑانے کے لیے کہ بھئی یہ اتنی مشکل باتیں نہیں ہمیں سمجھ آتی۔ اچھا جو تم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے اتنی فضول باتیں، ان کی دلیل کو پتہ ہے؟ جس طرح آپ کو کہتے ہیں جی ایسی تقی نہیں کہتے طریقہ، بھائی جو تم طریقہ نماز کا ہے وہ کہیں لکھا ہوا دیکھا وہ بھی نہیں ہوا، اور اوپر سے کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ آپ کا طریقہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اسی تو سنے ہی نہیں، جس طرح اسی بچپن تو قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، اور تھوڑے بزرگاں نے کہتے قرآن حدیث نہیں پڑھے آتے، تسی کی تو پڑھنا سی۔ تو
اے شعیب جو تم باتیں کر رہے ہو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کثیرا مما تقول، اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تجھے اپنے میں کمزور بھی سمجھتے ہیں. اس حوالے سے بڑے کم لوگ ہی تیرے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، جو ہوئے بھی ہیں وہ غریب لوگ ہیں. وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیرا قبیلہ تیرے پیچھے نہ کھڑا ہوتا نا تو کب سے تجھے ہم نے سنسار کر دیا ہوتا، پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دیتے. یہ وہ پانچویں بات بھی آ گئی جو میں نے کہا بڑی عجیب عجیب باتیں آئیں گی کہ بھائی اب مسئلہ یہ ہے کہ تیری باتیں بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں اور بڑا غصہ بھی آتا ہے، اور تیری نماز نے تجھے یہ سکھایا ہے کہ تو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو جا، اور پھر شعیب علیہ السلام کا کہنا دیکھنا میری دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم اپنا بیڑا غرق کر لو. اب وہ اینڈ پہ جا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ تیری باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں اور یہ بڑے غریب لوگ تیرے ساتھ اٹیچ ہیں، تو بڑا کمزور ہے. ہاں اگر تیرا قبیلہ تیرے پیچھے نہ کھڑا ہوتا تو کب سے تجھے قتل کر دیتے، سنسار کر دیتے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور تو ہم پر اس حوالے سے کوئی غلبہ نہ پا سکتا. صرف تیرے قبیلے کا خیال ہے، قبائلی سسٹم میں یہی ہوتا ہے، اسی لیے انبیاء اسٹرانگ قبیلوں میں پیدا ہوتے ہیں. نبی الاسلام کے پشت کے اوپر بھی تو بنو ہاشم کھڑے تھے نا، آپ کے خاندان کے وہ لوگ بھی جو ایمان بھی نہیں لائے تھے وہ بھی نبی الاسلام کی حفاظت کرتے رہے. چچا عباس تو بعد میں ایمان لے کے آئے. تو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک ظاہر ہے وہ پورے قبیلے کے ساتھ بائیکاٹ اسی لیے کیا کہ وہ قبیلہ نبی الاسلام کا بنو ہاشم آپ کی پشت پہ کھڑا تھا. اچھا ایک اور جگہ آئے گا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تجھ سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں کہ تو بڑا ہو کے ہماری قوم کا نام روشن کرے گا، لیکن تو کچھ اور نکلا. یعنی ظاہر ہے وہ ہوتے تو تیز ترار لوگ ہیں نا، مطلب جو بھی ڈومیننٹ لوگ ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھے بڑی تیرے پہ امیدیں تھی کہ تو نے کل کو قوم کا نام روشن کرنا ہے، تو ساڑھے فرقے سے بیڑا غرق کر دیتا ہے تو. یہ وہ والی بات. قال یا قوم، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا ہے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا قبیلہ زیادہ معزز ہو گیا اللہ سے بھی؟ یعنی اللہ سے تم نہیں ڈر رہے، تم اس چیز سے ڈر رہے ہو کہ میرے قبیلے کے لوگ میری پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے. تو اگر میری قوم کا قبیلہ جو میری پشت پہ کھڑا ہے ان کا تمہیں خوف ہے، تو اللہ جو تمہیں برباد کر سکتا ہے اس کا خوف نہیں ہے تمہیں. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ کے احکامات کو تو پس پش ڈال دیا ہے. اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک میرا رب تمہارے جو عمل ہیں انہیں اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے، اسے خوب پتہ ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، تو اے میری قوم پھر ٹھیک ہے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تم اپنے کام کرو جو تم کر رہے ہو، میرا تو کام تھا سمجھانا. انی عامل، اور میں جس دین کے اوپر ہوں میں اس پہ چلتا رہوں گا. تمہیں سمجھا دیا، اب تمہاری مرضی، اگر عذاب میں تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ. سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پہ آتا ہے عذاب ذلیل و خوار کر دینے والا. ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جھوٹا. یعنی تم مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو نا، تمہارے ہی یہ سارے نظریات جھوٹے نکلنے، عذاب تم پہ آنا ہے. وارتقبوہ، تم بھی انتظار کرو. انی معکم رقیب، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا. لیکن عذاب پیغمبر نہیں لا سکتے، وہ اللہ کی مرضی سے آنا ہوتا ہے. یا اللہ لا سکتا ہے یا بابے لا سکتے ہیں، انورٹڈ کاما میں نگاہیں مار کے. ان کا نہیں، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب بھی بھیجے گا. میرے پہ نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ ہے کہ نبی ان سے فرماؤ اگر میرے اوپر ہوتا کب سے تمہارا کام تمام ہو چکا ہوتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عذاب کب آئے گا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ پہنچا ہمارا حکم عذاب، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو ہم نے نجات دے دی شعیب علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے، ان کی قوم کے ایمان لانے والے لوگ، برحمت منا، اپنے پاس سے رحمت کے ساتھ.
وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان ظالموں کو جو نافرمان تھے ایک چنگھاڑ نے، خوفناک کڑک نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ کوئی کدھر تھا نا، بس اتنی زوردار چیخ آئی کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر موت واقع ہو۔ یہ ہو سکتا ہے، یعنی اگر بہت بلند آواز سے ہو، اس کی وجہ سے شاک ویوز کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہیں، بلڈنگز گر جاتی ہیں۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور اس طرح گھٹنوں کے بل ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جیسا کہ وہ دنیا میں کبھی ہے ہی نہیں۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، آگاہ ہو جاؤ، ہلاکت ہے مدین کے رہنے والے لوگوں کے لیے، كَمَا بَعِدَتْ ثمود، جس طرح کے ہلاک ہوئے تھے قوم سمود والے، صالح علیہ السلام کی قوم، اس طرح یہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ یہاں پہ قوم شعیب کا ذکر مکمل ہوا۔ میں نے آپ کو سورہ ہود کے تعارف میں بتایا تھا کہ اس میں انبیاء کرام کے جو حالات و واقعات ہیں نا تفصیل کے ساتھ آئیں گے۔ دو ہی صورتیں ہیں، سورۃ الاعراف اور سورہ ہود۔ اب سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 96 سے آنورڈ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن غلبے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، یعنی وہ معجزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی جانب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے سرداروں کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو سرداروں نے پیروی کی اپنے ہی سردار کی، فرعون کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، جبکہ فرعون کے جو اعمال تھے، اس کا جو حکم تھا جس کی انہوں نے پیروی کی، وہ کوئی اچھے نہیں تھے۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا قیامت کے دن، لیڈ کر رہا ہوگا جہنم میں لے جانے کے لیے۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور انہیں لے جائے گا جہنم کی آگ میں۔ ظاہر لیڈر تو برائی میں بھی لیڈر ہوتے ہیں جس طرح اچھائی کے لیڈر ہوتے ہیں، وہ لیڈر خود بھی مرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی مرواتے ہیں۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور بہت ہی بری داخل ہونے کی جگہ ہے جہنم۔ وَالْعِیاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللہم اجرنا من النار۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور ان پہ بھیجی جا رہی ہے لعنت اس دنیا کے اندر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کی ابھی لعنت باقی ہے۔ آج تک لعنت ہے، دیکھ لیں، ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں تو برائی کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں بھی لعنت پڑی، دنیا کی زندگی کا عذاب بھی آیا، فرعونی ڈبو دیے گئے سمندر کے اندر، اور ابھی آخرت کا جو بڑا عذاب ہے، وہ بڑی لعنت، وہ ابھی باقی ہے۔ بئس الرفد المرفود، بہت ہی برا تحفہ ہے جو انہیں قیامت کے دن دیا جائے گا، یعنی لعنت کا۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ ذالک من انباء القری، یہ ہے مختلف بستیوں کی خبریں۔ نقصہ علیک، جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ منہا قائم، ان میں سے کچھ تو ابھی بھی باقی ہیں، وحصید، اور کچھ کٹ چکی ہیں۔ باقی بنی اسرائیل کی باقیات تو موجود تھی، حالانکہ ان پہ بھی عذاب کے کوڑے برسے۔ فائنل عذاب کا کوڑا آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، جب دجال کو وہ لیڈر مانیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پھر یہودیوں کو قتل کریں گے بسبب وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، کچھ بستیاں تو ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور کچھ بستیاں ابھی بھی موجود ہیں نافرمانی کے اوپر بھی، اور بعض بستیاں ایسی ہیں کہ جہاں پہ اب لوگ تابع فرمان ہو چکے ہیں، بہرحال وہ قائم ہے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے کوئی ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔
اور سورۃ البقرہ میں آیا بلکہ انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ ہم نے ان پر ظلم کیا کوئی اور نہ وہ ہم پر ظلم کرنے والے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور بعض جگہ قرآن میں آیا کہ نہ ہم نے ان پر ظلم کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. یعنی وقت کے پیغمبر کا انکار کر کے نافرمانی کر کے ہمارے عذاب کے مستحق ہوئے تو گویا انہوں نے اپنے اوپر ظلم خود کیا. انہوں نے دعوت دی ہمارے عذاب کو. جب پیغمبر جا کے دھمکی لگاتے تھے کئی سال وقت قوموں میں گزارتے تھے. نوح علیہ السلام نے دیکھے 950 سال گزارے ہیں تو تھوڑا عرصہ تھا سمجھانے کے لیے, لیکن نہیں سمجھے تو عذاب آ گیا. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء. تو پس جب ان پر عذاب آیا تو کوئی فائدہ نہ پہنچایا ان جھوٹے معبودوں نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. کچھ بھی کام نہ آئے. لما جاء امر ربک, جبکہ تیرے رب کا حکم عذاب آ پہنچا تو کوئی ہستی کوئی بزرگ پھر ان کے کام نہیں آیا جن کے اوپر ان کا تکیہ تھا کہ برے وقت میں وہ ہمارے مددگار ہوں گے. وما زادوہم غیر تتبیب, اور وہ جو جھوٹے معبود تھے انہوں نے ان کی بربادی میں اضافہ کیا. اور ظاہر ہے اضافہ تو ہے, وہ تو پھر سورۃ الانبیاء میں ہے کہ جہنم کے اندر ہم ان کے جو جھوٹے معبود ہیں, پتھروں کے جو بت بنائے ہوئے انہیں بھی جہنم میں پھینکیں گے. سورہ مریم میں بھی ذکر ہے سورۃ الانبیاء میں, تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ان بتوں کو ہم پوجا کرتے تھے, ان ہستیوں سے ہماری عقیدت تھی, یہ تو خود ہمارے ساتھ ہے. اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے, کیونکہ انہی باتوں کا پھر مذاق اڑایا مشرکین عرب نے. انہوں نے کہا اچھا اگر جھوٹے معبود جہنم میں جائیں گے تو پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھی جہنم میں جانا چاہیے, نعوذ باللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرف میں رپلائی ٹو مشرکین عرب کیا. دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کو بھی کلپ ریکارڈ کروانے پڑے قرآن میں, کیونکہ اعتراضات جب ہوتے ہیں تو جواب دینے پڑتے ہیں. تو اللہ نے کہا اے نبی آپ نے ٹینشن نہیں لینی, یہ جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال آپ سے کر رہے ہیں نا, تو یہ صرف ایک جھگڑے کے لیے کر رہے ہیں. پتہ ان کو بھی ہے کیا عیسیٰ ابن مریم نے حکم دیا تھا کہ ان کے فالوورز ان کی عبادت کریں؟ پھر اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف کی کہ وہ تو ہمارے خاص بندوں میں سے تھے جنہیں ہم نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا, اور وہ قیامت کی خبر ہے, قیامت سے پہلے انہوں نے آنا ہے. تو یہ جو آپ کو یہ کہتے ہیں نا, تو یہ صرف آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے کہتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو پتھر جہنم میں گئے ہیں تو ان پتھروں نے بھی تو نہیں کہا تھا اپنے ماننے والوں سے, تو ان پتھروں کو عذاب نہیں ہوگا بلکہ ان پتھروں کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا, کیونکہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. کیونکہ پتھر جب گرم ہوتا ہے نا تو آگ بجھا بھی دے تب بھی آپ اس کی ہیٹ کو فیل کرتے ہیں. تو ان کی عذاب میں تکلیف میں اضافے کے لیے پتھر ڈالے جائیں گے تاکہ وہ پتھر جو ہے وہ گرم ہو اور انہیں زیادہ تکلیف محسوس ہو اس جہنم کے عذاب کی. اللہم اجرنا من النار. اسی لیے قرآن میں آیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار. تو وہ ڈبل اس سے کام لیا جائے گا, ایک تو ان کو عذاب ہوگا ان پتھروں کی تپش کی وجہ سے, اور دوسرا ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ حضرت صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. حضرت صاحب بھی ادھر آ گئے, وہی بابت شاہی کوئی نہیں. اچھا جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ لوگ خود دشمن ہو جائیں گے ان ہستیوں کے بارے میں آیا کہ یہ ہستیاں دشمن ہو جائیں گی اپنے فالوورز کے. سورۃ الاحقاف کے سٹارٹ میں آیا, اور وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہمیں پکارتے تھے, ہم اعلان برات کرتے ہیں. پھر سورۃ المائدہ کے اینڈ میں تو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے, وہ اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے کہ ہم نے کوئی ایسی دعوت کا کام ایسا نہیں کیا تھا, کوئی ان کو دعوت نہیں دی تھی کہ آپ نے میرے بعد مجھے پوجنا ہے. تو خود عیسیٰ ابن مریم دشمن ہو جائیں گے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان بزرگوں کا بابوں کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے توحید کی دعوت دی,
ان کی کوئی بے احترامی نہیں کرتے، لیکن جب ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیا جائے گا تو شرک کی مذمت کریں گے. اور پھر ہم یہاں تک بھی پھر جائیں گے کہ جن ہستیوں کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اولو العزم 5 پیغمبروں میں آتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور نوح نجی اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کیا کوئی بگاڑ لے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 تھی، 75 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے، نہ وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں. اندازہ کریں اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابد شاہی کوئی نہیں. تو اس لیول پہ پھر اترنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جناب یہ باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ باتیں آتی ہیں جب آپ غلط عقیدے وابستہ کریں گے ان ہستیوں کے ساتھ، پھر ہم ان کا سٹیٹس بتائیں گے کہ بھائی عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. جو روٹی کھانے کا محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ خالق ہی ہے کہ جسے روٹی کی رزق کی حاجت نہیں ہے، اور جو بھی رزق کھاتا ہے وہ مخلوق ہے، وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان بزرگوں نے ان کی تباہی میں اضافہ ہی کیا. ایک تو عذاب کی شکل میں، دوسرا اگر اوریجنل بزرگ تھے تو اعلان برات کر دیں گے، اور سب سے بڑا عذاب یہ کہ جن ہستیوں پہ تکیہ انہوں نے کیا ہوا تھا نہ صرف دشمن ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ عرض کی کہ اے اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں، تو جانے تیرا کام جانے. اور اگر وہ ہستیاں خود ٹھیک نہیں تھیں تو وہ خود بزرگان دین ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی جہنم میں. جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ جب بھی کوئی قوم جہنم میں داخل کی جائے گی تو اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچ کے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے لیے بھی دگنا ہے اور تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا ہے. تمہارے لیے اس لیے دگنا ہے کہ تم بھی آنے والوں کے بزرگ، منی بزرگ تو تم بھی بنے ہوئے تھے نا. ہاں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے بزرگوں کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، اتنی لمبی دھومیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے بعد ہمارے ماننے والے بھی وہ دھومیں لگائیں. آپ یہ باپا جانی کے ماننے والوں کو دیکھیں، وہ جب ان کا نام لیتے ہیں تو کتنے القابات لگاتے ہیں، پھر جس کتاب سے وہ ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں وہ ان کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے ساتھ بھی کئی القابات ہوتے ہیں، اور اینڈ پہ بولتے ہیں فرمان مصطفیٰ نقل کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ فرمان مصطفیٰ، بعض اوقات القابات بھی لگا دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہاں 1-1, 1.5-1, 2-2 گز کی دمیں ہوتی ہیں اگر آپ لکھنا شروع کریں، اور اینڈ پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایک چھوٹے سے انداز میں ہو جاتا ہے. تو یہ ان کے اپنے بزرگوں کے ساتھ عقیدے وابستہ ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور یوں ہی گرفت ہوتی ہے تمہارے رب کی جب وہ پکڑتا ہے کسی بستیوں میں سے بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم ہوتی ہیں. إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اللہ کی جو پکڑ ہے اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے اور بڑی سخت ہے. اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، یہیں سے سلسلہ اگلی کلاس کے اندر شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.